لیکن اس سے بھی زیادہ گھٹیا پان میری بہنوں تک پہنچ گئے ہیں. میری بیوی کے اوپر کیس, ٹرسٹی ہو کے اس کا وارنٹ کا, ایک ٹرسٹی کو ایک پیسہ نہیں مل سکتا, کیونکہ وہ سیرت نبی میں بہت ان کی سٹڈی ہے, وہ انٹرسٹڈ تھی القادر یونیورسٹی, وہ ٹرسٹی ہے, اس کے اوپر وارنٹ نکال دیا. میری بہنوں کے اوپر, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. ایک بہن کا بیٹے کے اوپر وارنٹ نکالا ہے, اس کا خنسامہ اٹھا کے لے گئے, وہ بیٹا نہیں تھا. خنسامہ جب واپس آیا وہ آئی سی یو میں 2 ہفتے سے پڑا ہوا ہے, آئی سی یو کے اندر خنسامہ, اسے پتہ ہے کیا کیا وہاں جیل کے اندر. ایک بہن اس کی بہو کے پاس پہنچ گئے کہ جی آپ کوئی جیو فینسنگ میں آپ کہیں تھی, اس کے پاس پہنچ گئے. ایک بہن اس کی زمین اس کی لے اس کے اوپر اینٹی کرپشن پہنچ گئی ہے. میں نے اپنی بہنوں کو ویسے کہا, میں نے کہا دیکھو ملک سے باہر چلے جاؤ. وہ تینوں کھڑی ہیں, نہیں ہم فیس کریں گے, ہم نہیں جاتے. مجھے کئی دفعہ جی عمران خان آپ ملک سے باہر, میں کیوں ملک سے باہر جاؤں؟ یعنی میں نے اگر کوئی کرپشن کی ہوتی تو میں بھی شاید, جس طرح یہ بھاگ جاتے ہیں جب ان کے اوپر اقتدار سے نکلتے ہیں سب باہر بھاگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کے کیسز ہوتے ہیں, باہر بھاگتے ہیں کیسز رک جاتے ہیں. میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, مجھے پتہ ہے اللہ الحق ہے. یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا, یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں اس میں, سب کو پتہ ہے, کوئٹہ کے اندر سب کو پتہ ہے کہ ان کی دشمنی تھی. میں پھر آگے آپ کو کہوں, اب آگے کیا راستہ ہے, ملک کا راستہ آگے کیا؟ میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو, کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, کیا کوئی دے سکتا ہے؟ میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں, لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ, میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے, اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم اب کدھر ایک دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی صوبوں کو, جو 5,000 ارب روپیہ صوبوں کو جب جائے گا, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے, ہم نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے, وہ سود اس سے زیادہ ہے. 7,300 ارب روپے کا سود دینا ہے. مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جائے گا 7,000 ارب سے بھی کم, تو سارا پھر ملک قرضوں پہ چلے گا. ہم نے 3.5 سال میں 18,000 ارب 18,400 ارب قرضہ لیا تھا. 18,400 ارب قرضہ 3.5 سالوں میں. انہوں نے تقریباً 15,000 ارب قرضہ 1 سال میں لے لیا. تو یہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ 6.1% سال پہلے تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے 0.3 پہ. تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ انہوں نے 25-30 ارب ڈالر 1 سال کے اندر دینے ہیں, وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو. تو ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا, ساری ایجنسیز سب کچھ, سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے کام کر. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں, ہم کھڑے ہیں اس میں سے ایک. آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے, نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے, لیکن نکالے گی کیسے؟ میری آخر میں بات سنو, ایک ہی طرح ہم نکلیں گے. ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے, کیونکہ دیوالیہ نکلا ہوا تھا ہمارا, تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نون لیگ والے, یہ اسحاق ڈار. تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی. اب کیسے نکلنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے. اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھ لیں. بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے, اور بیرون ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز, ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. ہم آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم دے دیں. 200 ارب ڈالر ان کی ہے, یہ صرف 16,000 ہے. 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی طرح ان کی انویسٹمنٹ لیں, وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں, بجائے دبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں, اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں, آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے, کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے, نوکریاں مل, اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے آخری دنوں میں پیسہ اوورسیز, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا اوورسیز پاکستان 1.5 سال کے اندر 5.5 ارب ڈالر پہنچ گیا تھا.
ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बना लिए थे। हमारी ये जो रावी प्रोजेक्ट और ये जो बंडल आइलैंड का प्रोजेक्ट था, वहां बाहर की कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही थी डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए, जब इन्होंने एनओसी वापस ले लिया सिंध गवर्नमेंट में। देखिए, बचाना इस मुल्क को ओवरसीज पाकिस्तानी। जब चाइना ने और हिंदुस्तान ने अपनी इकोनॉमी खोली तो ओवरसीज चाइनीज और ओवरसीज हिंदुस्तानियों ने पहले इन्वेस्ट किया था। हमारा भी वो इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए जब तक इंसाफ का निजाम हम ठीक नहीं करेंगे, कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, जब तक हम ये नहीं कायम करेंगे, उनका पैसा नहीं आने लगा। तो चैलेंज अब क्या है? रूल ऑफ लॉ हमने खत्म करके रखा। पहले 140 मुल्कों में से पाकिस्तान 129 था रूल ऑफ लॉ में। अब जो ये इन्होंने क्रैक डाउन किया, अब तो ये बिल्कुल ही नीचे गिर गया है। अब तो वो बनाना रिपब्लिक बन गया है। तो जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, दौलत में इजाफा कैसे होगा? यहां तो इस वक्त पाकिस्तानी पैसा बाहर भेज रहे हैं, पाकिस्तानी डॉलर लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि किसी को इत्मीनान ही नहीं है। तो जब तक हम इस मुल्क का निज़ाम ठीक नहीं करते, जो मैं 27 साल पहले इंसाफ की तहरीक लेके निकला था, रूल ऑफ लॉ की तहरीक, वो जब तक अब हम कायम नहीं करेंगे, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, गवर्नेंस सिस्टम तब ठीक होगा, इदारे मजबूत होंगे। और जब लोगों को इत्मीनान हो जाएगा कि हमारे, अब जब मैं अपनी सरमायाकारी करूं तो यहाँ का जो कानून है, जो इनकी लॉ एनफोर्समेंट है, जो इनकी अदलिया है, वो मेरी सरमायाकारी की हिफाजत करेगी, मेरे से फ्रॉड नहीं होने देगी। ये जब तक इत्मीनान नहीं होता, पैसा नहीं आने लगा। और उसके लिए जब तक के हुकूमत नहीं आती जो पब्लिक मैंडेट से आए, जिसको पब्लिक सपोर्ट करे, जिसको बड़ा वोट मिले और पब्लिक की सपोर्ट से आए, सिर्फ वही बड़े बड़े फैसले कर सकती है। नहीं तो इनको तो आपने देख ही लिया क्या किया इन्होंने। सिवाय महंगाई करके, तारीखी महंगाई 38% पे, इन्होंने क्या किया? इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट, इन्होंने और क्या करना है? तो ये जो अभी तक तो गेम प्लान में ये खिचड़ी पकने लगी है ना, आगे नई आ गई है, नई जमात एक क्रिएट कर दी है। हमने भी अपने बड़े बड़े अच्छे 27 साल पुराने हमने लोग वहाँ भी भेज दिया है उनके पास, और ज़रूरत है तो हुक्म करें, हम और भी भेज देते हैं। लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होने लगा। मुल्क ठीक तब होगा जब एक पब्लिक मैंडेट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद एक मजबूत गवर्नमेंट आएगी। और मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट को आज फिर से कहता हूँ, नजरसानी करें, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और जब ये तबाही जिस तरफ जा रहा है और IMF की अगली कंडीशंस आएंगी, जिस तरह उन्होंने मिस्र और श्रीलंका में उन्होंने कंडीशन लगाई, वो क्या है कि फौज का बजट कम करो, दोनों जगह उन्होंने कहा। तो ये तो हम उधर जा रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी एंड में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। और अगर वो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी इस मुल्क की, तो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं वो मुल्क तोड़ने के लिए तैयार है। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए, मुझे कोई आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं कोई किसी, मुझे ये समझे कि ये जो सारा कुछ हो रहा है इंतकामी कार्रवाई, मुझे छोड़े मेरी बहनें बाहर जाने के लिए नहीं तैयार। वो तो औरतों के ऊपर तो कभी इस मुल्क में ऐसे नहीं हुआ, लेकिन मुल्क नीचे जा रहा है। और इसलिए वक्त कम है। जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं, हम और अपने मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सिर्फ कानून खत्म हो चुका है। किसी को इस वक्त, फिर से मैं कहता हूं, जब अदलिया अपने फैसले नहीं करवा सकती, जब आइन की कोई परवाह नहीं कर रहा, जब पुलिस खुलेआम घरों में घुस के लोगों के घर लूट रही है और उठा के लेके लोगों को जा रही है, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, तो उस मुल्क में तो अब बाहर के लोग क्या सोच रहे होंगे? बताए ना, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो आपका बड़ा असासा है, वो क्या सोच रहा होगा? वो कोई सोचेगा कि पाकिस्तान में पैसा लगाना है? तो अगर उन्होंने नहीं लगाना तो और तो इस वक्त कोई है नहीं। जब तक हम मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते, वो तो टाइम लगेगा कि हम अपनी डॉलर इनकम बढ़ाएं। तो उसमें तो सिर्फ एक ही इंटरम में तो सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी मदद कर सकते। शुक्रिया।